اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رہیں خوش رہیں رکھے اور آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ آج جو موضوع میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بہت اہم اور بہت اہمیت کا عامل ہے۔ وہ خاص کر مسجد کے حوالے سے ہے۔ وہ لوگ جو مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ ایسے لمحات آتے ہیں مسجد میں جب انسان وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں، اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونے جاتے ہیں نماز پڑھنے، اس کی بارگاہ میں سر سجود ہونے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں۔ لیکن افسوس کہ بہت سے ہم میں جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے، وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال نہیں رکھ پاتے جانے انجانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وہ یہ دو بڑی اہم باتیں جو میں عرض کروں گا مختصراً، کہ ایک وضو کرتے ہوئے اگر ہم مسجد میں وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جو ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہم خیال نہیں رکھتے، تو اپنے منہ پر اپنے اعضاء پر پانی اس طرح بہاتے ہیں کہ سارا وہ بھیگ رہے ہوتے ہیں ساتھ والے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ دوسرا، ہم جب وضو سے فارغ ہو کر نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز جب پڑھ چکے ہوتے ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ، تو کچھ حضرات اس طرح نکلتے ہیں مسجد سے کہ بہت جلدی میں فرض پڑھنے کے بعد، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ مسجد میں ہی نماز ادا کی جائے، یا جو دوسری نماز ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول مبارک تھا، روایات میں یہ آیا ہے کہ کچھ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچا کے رکھ لیتے تھے گھر کے لیے، تو اس کے بارے میں حکم بھی آیا۔ تو یہاں پہ صرف مسئلہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صرف فرض نماز پڑھ کے بغیر کسی وجہ کے وہ صفیں توڑتے ہوئے اور دوسرے نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت وعید فرمائی ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اور اگر ہمیں کوئی کام ہے بہت ضروری کہ ہم نے صرف فرض نماز پڑھنی ہے اور باقی جو ہے ہم نے رستے میں پڑھنی ہے یا کہیں باہر گھر آ کے پڑھنی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایسی جگہ کھڑے ہوں مسجد میں کہ جہاں سے ہم بآسانی نکل سکیں تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر ہمیں کوئی کام نہیں ہے تو ہم تسلی کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجود ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ارشاد فرمایا کہ منافق کی حالت مسجد میں اس طرح ہوتی ہے جیسے پرندے کی پنجرے میں، اور مومن کی حالت اس طرح ہوتی ہے مسجد میں جیسے مچھلی کی پانی میں۔ تو اب ہمیں اس چیز سے خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد گرامی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبوب ترین جو جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ تو ہم جب اللہ کی محبوب ترین جگہ پہ بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے رحمت طلب کریں گے، اس کا فضل طلب کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں تو ہر جگہ سننے والا ہے اور وہ ہر جگہ کرم فرما ہے اور اس کا فضل ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ وہ بطور خاص رحمت فرمائے گا۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ مسجد میں ہم ایک دوسرے کے آگے سے گزرنے سے جو ہے وہ بچیں، ہم ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچیں، اور نماز کے خاص کر جمعہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نماز میں گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جاتا ہے گویا وہ جہنم کے پل سے گزرتا ہے، یا جہنم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبیہ فرمائی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں،
چونکہ یہ اس کا گھر ہے تو اس کے گھر میں سب برابر ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے یا کوئی آقا ہے۔ تو چونکہ اس کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں تو سب جو ہے اس کی بارگاہ میں ایک ہے۔ تو جس کو جہاں جگہ ملے وہاں پہ وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز میں اپنی صفیں سیدھی رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو بنیادی جو میرا آج کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے جو ساتھ وضو کرنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، نماز میں فرض نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا کہ کوشش کریں کہ مسجد میں زیادہ جو وقت ہے وہ گزاریں، کیونکہ اللہ کی محبوب ترین جگہیں ہیں۔ اور چوتھا کہ مسجد میں جب ہم جماعت ہو رہی ہو تو صفیں اپنی سیدھی رکھیں، کیونکہ صفوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔